بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6 ہمارا چل رہا ہے کنٹینیویشن میں، اور ہم آج سورہ مائدہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ سورہ نیسا ہم نے الحمدللہ باذن اللہ تعالی ختم کر لی ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہاں پر دیکھیں گے کہ ہم سورہ مائدہ میں بہت سارے احکامات ہمیں ملیں گے، ڈونٹس اینڈ ڈوز، کیا کیا کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، بہت سارے احکامات ہمیں نظر آئے تھے، اور یہاں پر بھی اب بہت سارے احکامات ہمیں پتا چلیں گے۔ تو یہاں سٹارٹ جو آیت ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ تو آپ دیکھیے کہ اب سب بہنیں الرٹ ہو جائیں کہ ہمارے لیے کیا احکام آ رہا ہے۔ کہ پہلے یہ ہوتا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں جو صحابہ ہوتے تھے، تو وہ لوگ جیسے ہی جب اس طریقے سے آیت شروع ہوتی تھی، یا ایھا الذین آمنو، تو لوگ الرٹ ہو جاتے تھے کہ اب ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ یہ بالکل جیسے اسی طریقے سے اب جیسے کہ آپ ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں، آپ کا نام نمبر آ گیا، آپ کو نرس آ کے پکارتی ہیں کہ فلاں فلاں آپ کا نمبر آ گیا، تو آپ فوراً الرٹ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ ارے میرا نمبر آ گیا یا میرا نام پکارا گیا۔ تو یہاں پر ایمان والے بول کر ہمیں پکارا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بڑے آنر کی بات ہے۔ اور دیکھیے کہ آپ سب ہیں نا ایمان والے، اگر ہیں ایمان والے ہم لوگ تو پھر الرٹ ہو جائیں نا کہ ہمیں ہی پکارا جا رہا ہے، ہم ایمان والے ہیں، ایمان والوں کی لسٹ میں ہم کو رکھا گیا ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو الحمدللہ کہ دیکھیے کہ ہم بیٹھے ہیں اس کلاس میں۔ اگر ایمان والے نہ ہوتے تو ہم بھی بیٹھے ہوتے کسی مووی میں، کسی تھیٹر میں، کسی کو پارٹی میں، کسی بیکار کے انجوائمنٹ میں، بیکار کی بے حیائی کے ناولز پڑھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، اس طریقے کے کوئی ہم کام کر رہے ہوتے نا۔ تو اب دیکھیں الحمدللہ بسم اللہ تعالیٰ آپ ساری بہنیں قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں، نور کی محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ محفل میں بیٹھے ہیں، فرشتوں کی رحمتیں اور فرشتوں کی انعامات نازل ہو رہے ہیں، نور نازل ہو رہا ہے، اس میں سکینت نازل ہو رہی ہے۔ ایسی محفل میں کون بیٹھتے ہیں؟ بے شک ایمان والے ہی بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ آپ یہی سوچیں کہ یہ مجھے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی جگہ یہ سوچے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، میرا نام پکار رہے ہیں، میرا نام ہی ایمان والی ہے، میں ہی ایمان والی ہوں۔ کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں نا کہ ہماری کوشش بھی یہی ہے، ہم دن اور رات اب یہی کوشش میں لگے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھ جائے، ہم ایمان والے لوگوں کے لسٹ میں آ جائے۔ کل ہمارا جتنا ایمان تھا آج ہمارا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے ہم کو ایسے ہی لگ رہا تھا نا، ہم تو سوئے ہوئے تھے، ابھی ہم جاگ رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، پریپیئر کر رہے ہیں۔ جی بالکل اسی طریقے سے جیسے انسان سویا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے اس کو اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، آفس جانا ہے، تو اٹھ کے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے، نہاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، کپڑے پریس کرتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، تو یہ تیاری کر رہا ہے نا۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، کس بات کے لیے؟ ایمان والے بنانے کے لیے، کیونکہ ہم بار بار یہی پڑھ رہے ہیں کہ ایمان والوں کا بڑا آنر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی عزت ہے ان کی، اور ان کا لسٹ میں نام آ جانا ایمان والوں کا، وہی ہماری کامیابی ہے۔ یہی ہم بار بار پڑھیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بار بار ہماری نظروں سے یہ گزر رہا ہے اور ہمارے دلوں پر سے ٹریگر کر رہا ہے کہ ہم بھی ایمان والے بن جائیں، ہم بھی عامل الصالحات بن جائیں، ہمارے بھی کام ایسے ہوں کہ ہم یہ کیٹیگری میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارا نام لکھ دے، آمنو، جو لوگ آمنو ہے ان میں ہمارا نام لکھ دیں، ایمان والے لوگوں کی لسٹ میں ہمارا نام آ جائے، بس یہی ہمارے لیے کافی۔ اگر اتنا ہو جائے ہم سے تو اللہ تعالیٰ سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو گئے، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو گئے۔ تو دیکھیے کہ یہاں پر کتنے بار آ رہا ہے، یہ سورہ میں بہت بار آئے گا، یا ایھا الذین آمنو۔ آپ لوگ کیا کریں کہ آپ لوگ اس کو ہائی لائٹ کرتے جائیں، پھر سورہ کے ختم میں آپ سے سوال پوچھوں گی کہ کتنے بار یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا پکار کے کہہ رہے ہیں، ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے معاہدات کو پورے کرو، اپنے وعدوں کو پورے کرو۔ اوفو میں نے کل بھی بتایا تھا، شاید آپ کو، وفا سے ہے، یا وفا کا کیا مطلب ہے؟ پورا کرنا۔
بالعقود، عقود کیسے؟ عقد، عقد کو کس کو کہتے ہیں؟ عقدہ، گرہ، نکاح بھی، عقد بھی جو کہتے ہیں ہم کس کو کہتے ہیں؟ گرہ بن جاتی ہے نا میاں اور بیوی میں، شوہر اور بیوی میں نکاح جب ہوتا ہے تو ایک گرہ، ایک ناٹ بن جاتی ہے دونوں میں۔ تو یہ کیا ہے؟ عقدہ، عین قاف دال، عقدہ کیا ہے؟ مطلب پکا کرنا، اس کو گرہ باندھ دینا، نوٹ لگا دینا اس طریقے سے۔ تو اپنا جو ہم اب یہ کیا ہے؟ اپنے وعدے پورے کرو، یعنی کہ یہ جو یہود تھے تو کیا کرتے تھے؟ اب ہمیشہ وعدوں کو توڑتے تھے، عہد شکنیاں کرتے تھے، بد عہدیاں کرتے تھے۔ ان کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ ان کے اس طریقے سے توڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کر دی گئی تھی، بہت سارے ان کے اوپر پرابلمس آئے تھے، ہمیشہ پریشانیوں میں پھنستے رہے۔ کیا وجہ سے؟ اپنے معاہدات کو پورا نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ایمان والوں کو کہ دیکھو انہوں نے ایسے کیا تھا، ان کے اوپر یہ پرابلمس آئے، ان کے اوپر ایسے ایسے عذاب آئے، انہوں نے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالا۔ تو یہاں پر بہت سارے طریقے میں ہماری روزمرہ کی زندگی میں معاہدات ہوتے ہیں، تعلقات میں، یا پھر کہیں کہ میاں بیوی میں، یا پھر بزنس میں، یا نکاح میں، منگنی میں وغیرہ، اپنوں سے تعلق رکھتے ہوئے غیر مسلموں سے، صلاح سے متعلق، یا پہلے کے زمانے میں جنگ سے، غرض ہر طرح کے معاہدات کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر کوئی ایک خاص وعدے کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہاں پر ایک جنرل بات کہی جا رہی ہے کہ تم اپنے عہد کو پورا کرو، جو بھی تم کسی سے عہد کرو۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہ اچھا آج کا قسم کھا لی، آج عہد کر لیا، کل توڑ دیا۔ تو مومنوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ تو یہ ایمان والوں کو بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہے؟ تم اپنے عہد پورے کرو۔ احلت لکم، حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، چوپائے اور مویشی۔ بہیمہ کس کو کہتے ہیں؟ چوپائے، چار پیروں والے جو جانور ہوتے ہیں۔ تو انعام سے اہل عرب کی یہاں کون کون سے جانور؟ اونٹ، گائے، بکری وغیرہ مراد لیے جاتے تھے۔ اور بہیمہ سے مراد وہ کون سے جانور؟ جن کا گزارا گھاس پات پر ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ اس قبیلے میں وہ جانور بھی شامل ہوتے تھے جو گرینری پر پرورش پاتے تھے۔ تو عرب کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی پائے جاتے ہوں، مثلاً گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بارہ سنگا ہے، جو جانور حیوانی غذا پر پرورش پاتے ہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں اگر دیکھا جائے تو جو جانور گوشت خور ہیں وہ سب حرام ہیں، جنہیں عام زبان میں درندے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر احلت، حلال کیا کیے گئے تمہارے لیے؟ چوپائے اور مویشی، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان لوگوں کے جن پر لیا گیا ہو تو تم پر، یعنی کہ تلاوت کی جائے، یعنی کہ ابھی جن کی تلاوت تم پر کی جا رہی ہے، تمہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کچھ جانوروں کو تو بتا دیا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے۔ کون کون سے؟ اونٹ ہے، گائے، بکری، چار پیر والے جو جانور ہے وہ حلال ہے تمہارے اوپر۔ اب وہاں پر آگے ذکر آ رہا ہے کہ کون سے جانور تم پر حلال نہیں ہے؟ غیر محلی، اور اس حال میں کہ نہ حلال جاننے والے ہوں، صیدی، شکار کو، وانتم حرم، اور تم حالت احرام میں ہو۔ تو یہاں پر اب یہ دیکھیے کہ احرام کیا ہے۔ احرام میں جب انسان جب عمرے پہ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ احرام باندھ لیتا ہے۔ اب احرام اس لباس کو کہتے ہیں جو ہم اپنے آپ جو بہنیں ہماری حج کو گئی ہوں گی، عمرہ کو گئی ہوں گی، تو انہیں پتا ہوگا کہ عمرہ کرنے اس کے پہلے میقات پر جاتے ہیں، اور ایک احرام جو مردوں کا جو احرام ہوتا ہے 2 کپڑوں کا ہوتا ہے، اور جو عورت ہے تو اس کا لباس ہی اس کا احرام ہوتا ہے۔ تو یہ احرام کی حالت میں یہ ساری چیزیں، مطلب اس میں کچھ چیزیں کہ پابندیاں ہوتی ہیں کچھ چیزوں کی، تو اس میں کیا پابندی ہے؟ شکار کی پابندی ہے، شکار کی ممانعت ہے۔ انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ نہ تو خود شکار کر سکتا ہے اور نہ ہی دوسرے شکار کرنے والے کی مدد کر سکتا ہے۔ البتہ شکار کیا ہوا جانور سے کچھ کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب اگر کوئی مجبوری ہے تو اس میں سے وہ کھا سکتا ہے، لیکن وہ خود شکار نہیں کر سکتا اگر احرام کی حالت میں ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جا رہے ہیں۔ البتہ احرام کی حالت میں ان کا شکار حلال نہ سمجھو، ان اللہ یحکم ما یرید، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہی حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اب یہاں پر دیکھیے اس کا ذکر آتا ہے
کہ اس کے ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے سال آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے اور اپنے چند ساتھیوں سمیت جو احرام باندھے تھے پیچھے رہ گئے۔ ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا تھا۔ ان احرام باندھے ہوئے ہمراہیوں نے ایک کوئی جانور دیکھا انہوں نے جس پر ابو قتادہ کی نظر نہیں پڑی تھی۔ انہوں نے ابو قتادہ کو شکار کے متعلق کچھ نہیں بتایا، یہاں تک کہ ابو قتادہ کی خود اس پر شکار پر نظر پڑ گئی تو وہ اپنے گھوڑے پر جس کا نام جرادہ تھا سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا میرا کوڑا مجھے پکڑا دو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ آخر ابو قتادہ نے خود اتر کر اپنا کوڑا لیا اور اس کا حملہ کر دیا اس جانور پر، تو اس کو زخمی کر کے اسے گرا دیا۔ پھر ابو قتادہ نے اس شکار میں سے خود بھی کھایا اور ان ساتھیوں نے بھی کھایا جو احرام باندھے ہوئے تھے۔ پھر جب یہ لوگ آپ سے جا کر ملے اور ان سے قصہ بیان کیا تو آپ نے پوچھا کیا اس شکار کا کچھ حصہ گوشت دوخی ہے؟ تو ابو قتادہ نے کہا ہاں، ایک ران ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ ران لے لی اور اس میں سے گوشت کھایا۔ یعنی کہ جس طرح احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے، اسی طرح یعنی کہ وہ خود احرام کی حالت میں نہیں تھے، دوسرے جو تھے وہ احرام کی حالت میں تھے تو انہوں نے شکار کیا، لیکن جو احرام کی حالت میں تھے انہوں نے کوڑا بھی نہیں پکڑایا اپنا، کہ وہ احرام کی حالت میں تھے نا، تو انہوں نے کہا، اس کو پتا تھا کہ احرام کی حالت میں تو شکار کرنا منع ہے، تو شکار کرنے والے کی ہیلپ بھی نہیں کریں گے وہ، تو انہوں نے ہیلپ بھی نہیں کی ان کی، بلکہ اس میں سے کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے کھا لیا۔ اور یہاں پر دیکھے کہ جبکہ احرام باندھنے والا اور احرام کھولنے کے بعد حرم مکہ کے علاوہ دوسرے مقامات سے شکار کر سکتا ہے، یعنی کہ کھولنے کے بعد۔ اس طرح سے ہمیں وہاں پر کچھ بھی مارنا بھی منع ہے، کوئی چیز وہاں کے درخت بھی توڑنا منع ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر حرمت آئی ہے اس کی کہ اگر جب احرام کی حالت میں ہے تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اب خیر وہ بات تو نہیں ہے کہ کوئی شکار وکار، پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ پیدل سفر کرتے تھے، ان کے پاس کھانے اور پینے کو نہیں رہتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں وہ ساری سچویشن نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ اب یہاں پر نیکسٹ دوسری بات آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، پھر دوبارہ آ گیا، دیکھیے پھر سے مومنوں کو پکار کر کہا جا رہا ہے۔ ایک بات پہلے بتائی گئی کہ تم اپنے عہد کو پورے کرو، پہلی آیت میں بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ کون کون سی چیزیں تم پر حرام ہے، کون کون سی چیزیں حلال ہے۔ پھر دوسرے کیا بات بتائی جا رہی ہے دوسری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بے حرمتی مت کرو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی، ولا الہدیہ، اور نہ حرم والی قربانی کی، ولا القلائد، اور نہ پٹوں والے جانوروں کی، ولا آمینہ، اور نہ خسط کرنے والوں کی، بیت الحرام کی طرف، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم، فضل اپنے رب کا، ورضوانا، اور رضا مندی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اب یہاں پر دیکھیے کہ کیا بتائی جا رہی ہے بات، انشاءاللہ آدھی آیت کا ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی۔ اب سب سے پہلے ہم کو شعائر کا مطلب سمجھنا پڑے گا کہ شعائر کیا ہیں۔ یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ کی نشانیوں کی۔ تو اللہ کی نشانیاں کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ اب دیکھیں کہ ہر مذہب کی ایک ایک نشانی ہوتی ہے۔ اب جیسے اسلام کی اگر ہم نشانی اگر دیکھا جائے تو کیا ہے ان کی نشانی؟ مسجد ہے، اذان ہے، اور باجماعت نماز پڑھنا ہے، کعبہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے دماغ میں کیا آئے گا؟ کہ اسلام آئے گا، مسلمان کی بات آئے گی، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر آئے گا، یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں آئے گی۔ اسی طریقے سے گرجا ہے، صلیب ہے، یہ عیسائیوں کے ہے۔ اسی طریقے سے مندر ہے ہندوؤں کے، وہ لوگ جو لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں وہ، سندور ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ساری کیا شعائر کس کے ہیں؟ نشانیاں جو ہے، اس کو اگر کہا جائے تو نشانی، امتیازی فرق جو ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس سے ہم یہ پتہ کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو شعائر کا کیا مطلب ہے؟ نشانی، یا کوئی ایسی چیز جس سے ہم سمجھ سکیں کہ یہ کس کو بلونگ کرتے ہیں، کس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ ہم کعبے کو دیکھ رہے ہیں تو کعبہ ہے، تو وہ کعبہ ہم اس کو کس سے ریلیٹ کریں گے؟
ہم اس کو کوئی غیر مسلم سے نہیں ریلیٹ کریں گے، کوئی ہندو سے نہیں ریلیٹ کریں گے، بلکہ ہم اس کو کس سے ریلیٹ کریں گے؟ اسلام سے، مسلمانوں سے۔ تو اسی طریقے سے اب سکھوں کا اگر دیکھا جائے تو ان کا ہاتھوں میں پہننے کا کڑا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو سکھوں کی پگڑی ہوتی ہے ایک ٹائپ کی، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ تو سکھوں کا ہے۔ اسی طریقے سے اگر سرکاری جھنڈے ہیں، قومی ترانے ہیں، فوج ہے، پولیس کی یونیفارمز ہے وغیرہ، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ حکومتوں کے نشان ہے، جس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حکومت کے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بے حرمتی نہ کرو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اب یہاں پر کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے مسجد ہے، مسجد کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے کہ مسجد میں جا کر بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، بے جا ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقے سے یہ ہو گیا نا کہ بے حرمتی ہو گئی۔ پھر اذان چل رہی ہے، موبائل میں کچھ گانے چل رہے ہیں، سیریل چل رہا ہے، ٹی وی میں لگا ہوا ہے سیریل، اس کی آواز بھی نہیں کم ہو رہی، یہ بھی ایک طریقے سے بے حرمتی ہو گئی۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہے اللہ کے شعائر ہے، جو اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن چل رہا ہے تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں، اس کو غور سے سنیں۔ اللہ کی نشانیاں ہیں نا یہ ساری چیزیں، صفا مروہ ہے یا کعبہ ہے یا مسجدیں ہیں یا جو بھی ایسی چیزیں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر ہے، تو اس کی کیا کرنا ہے؟ ہم کو بے حرمتی نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اس کے آگے حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ حرمت والے کون سے مہینے ہیں، ساری بہنوں کو پتہ ہے کہ حرمت والے مہینوں کا ہم نے بار بار ذکر بھی پڑھا ہے، اور اس میں حرمت والے مہینے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 4 ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو ان کی حرمت کا مطلب کیا ہے کہ ان مہینوں میں اہل عرب جو تھے لوٹ مار، لڑائی وغیرہ سے باز رہتے تھے، کیونکہ دور جاہلیت میں پورے عرب کا قبائلی نظام تھا، تو یہ قبیلے آپس میں سال بھر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ ان مہینوں میں کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر نہیں چڑھائی کرے گا، نہیں لڑائی جھگڑا کرے گا۔ تو دوسرے عرب قبائل بھی جو تھے ایک دوسرے کو لوٹا کرتے تھے، تجارتی قافلوں کو بھی لوٹا کرتے تھے، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں وہ اس کام سے باز رہتے تھے۔ اور ان 4 مہینوں میں سے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کو حرمت والے مہینے قرار دینے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان ایام میں لوگ حج کو آتے تھے، دور دور سے حج کرنے کے لیے آتے تھے، پھر واپس جاتے تھے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ اگر حج کرنے کوئی آیا اور ان کو اگر لوٹ مار کر دی جائے تو اگلی بار تو کوئی حج کو ہی نہیں آتا تھا، اگر ایسا ہوتا تھا تو ان لوگوں نے کیا کہ نہیں نہیں، اب حج کو جو آ رہے ہیں، عمرے کو جو آ رہے ہیں، تو ان لوگوں کے وہ ٹائم کیسا ہے؟ حرمت والا مہینہ اس کو قرار دے دیا، تاکہ وہ لوگوں کی ان کا لوٹ مار نہ ہو۔ تو اس وجہ سے جب حرمت والے مہینے قرار دینے کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس مہینے میں لوگ بیت اللہ کے لیے نذرانے لایا کرتے تھے، اور کعبے میں جو کعبے کے وہ جو متولی ہوتے تھے وہ نذرانے وصول کیا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ کعبہ شریف کے اعزاز کی وجہ سے ہوتا تھا۔ تو کعبے کی وجہ سے کئی قسم کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی فائدے جو اٹھا رہے تھے لوگ، تو قریش مکہ کے قافلے تو سارا سال بے خوف و خطر سفر کرتے تھے، ان کی طرف کوئی آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھ سکتا تھا، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا چاہیے، اور ان لوگوں نے حرمت والے مہینوں کا احترام بھی کیا، اور ان کو بھی یہاں پر یہی پابندی سنائی جا رہی ہے کہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ اور حرم والی قربانی کی۔ اب یہ جو لوگ آتے تھے قربانی لے کر آتے تھے، حج کے لیے جو آتے تھے، تو یہ سب چونکہ کعبے کے اعزاز کی وجہ سے ہی تھا نا یہ سارا کچھ، تو اس لیے اسلام نے اس جاہلی دستور کو بھی بحال رکھا، اس لیے کہ ایک باہمی عہد تھا نا امن کا، جسے اسلام بھی پسند کرتا ہے۔ اسلام میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اس کی وصولی کے لیے رجب میں روانہ کیا جاتا تھا لوگوں کو کہ اس کی وصولی کی جائے۔ اس کی وجہ سے غالباً یہ ہو کہ اس مہینے میں لوگ کعبے کے لیے نذرانے دینے سے پہلے عادی تھے۔ دوسرے نمبر پہ ہدی کا ذکر آیا ہے، فرمایا کہ وہ قربانی کے جانور جو قربانی کے لیے کعبہ بھیجے جائیں، اور تیسرے نمبر پر قلائد کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے شعائر ہیں۔ قلائد سے کیا مراد ہے؟ وہ پٹے والے جانور جو کعبہ بھیجے جانے والے قربانی کے جانوروں کے گلے میں ڈال دیے جاتے تھے۔ اب یہ اس سے پتا چلتا تھا کہ یہ کعبے کے قربانی کے لیے جا رہے ہیں، یہ
کعبے کے سامنے قربانی کے لیے جا رہے ہیں جانور، حج میں قربانی کے لیے جا رہے ہیں، تب ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ قلائد، قلائد پٹوں والے جانور۔ تو یہ ایسے جانور، تو ان کی بھی پھر وہ بے حرمتی نہیں کرتے تھے، ان کو پکڑتے نہیں تھے، ان کو لوٹ مار نہیں کرتے تھے۔ ان کے علاوہ تمام مناسک حج بھی کیا ہے؟ شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ تو اس میں بالخصوص قربانی کے جانوروں کی ذکر کی جا رہی ہے یہاں پر بات، کہ جو قربانی کے جو جانور ہوتے تھے تو ان کی بھی پھر حرمت کی حرمت مطلب بیان کی گئی ہے کہ ان کو بھی پھر کیا کرنا ہے؟ ان کی بے حرمتی نہیں کرنا ہے۔ اور نہ قصد کرنے والوں کی بیت الحرام کی طرف، یعنی کہ انہوں نے جب بیت الحرام کی طرف آنے کا ارادہ کیا ہے تو اب ان کی بھی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان کو لوٹ مار نہیں کرنا چاہیے، ان کو ستانا نہیں چاہیے، ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ان کے کس کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ جہالت کے دور میں، جب ان لوگوں کے پاس جہالت بہت زیادہ تھی تو ان لوگوں کو یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب کا اور رضامندی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو اب تم شکار کر سکتے ہو، یعنی کہ یہ تھوڑے ٹائم کے لیے تم پر پابندی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ تمہیں آمادہ کرے، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، ان صدوکم، اس وجہ سے کہ اس نے تم کو روک دیا تھا، ان المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا، اور تم ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر، نیکی کے کاموں پر، والتقوی، اور تقوی کے کاموں پر، ولا تعاونوا، اور نہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، الاثم، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی پر، واتقوا اللہ، اور تم ڈر جاؤ اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم کو روک نہ دیا جائے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ کوئی دشمن قوم ہے یا آنے سے روک رہے ہیں۔ یہاں پہ اب بہت زیادہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ تقوی، یعنی کہ کوئی مسلم اور غیر مسلم اگر وہ نیکی اور تقوی کا کام کرتا ہے تو تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ عمرے کو آتے، حج کو آتے تھے، عمرے کو آتے تھے، تو وہ کیا ہے؟ نیکی کا اور تقوی کا کام ہے۔ تو اس میں کیا کرنا تھا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ان کی مدد کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو پریشان کرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کو زیادتی نہیں کرنا ہے، ان تعتدوا، یہ کہ زیادتی کرو، کہ کوئی آ رہا ہے عمرے پہ آ رہا ہے، حج پہ آ رہا ہے، مسجد حرام سے آ رہا ہے، تو تم ان کو روک نہیں سکتے، ان کے ساتھ کسی قسم کی اگر پہلے سے دشمنی بھی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تم وہاں پر اب ان کو آنے کے بعد ستا نہیں سکتے کہ چلو اب یہاں پر کوئی مل گیا، اب دشمن ہے، سامنے آمنا سامنا ہو گیا دشمن کا، لیکن وہاں پر تم ان پر زیادتی نہیں کر سکتے، تم کو انہیں وہاں پر معاف کرنا پڑے گا۔ اور پھر ایک بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں پر، وَالتَّقْوَى، اور تقوی کے کاموں پر۔ اب یہاں پر پہلے ہم کو یہاں پر دیکھیے ڈونٹس اینڈ ڈوز دونوں بتائے جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد، تقوی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ یہاں پر کیسے ہو سکتا؟ اب یہ تو ان لوگوں کو بتائی جا رہی ہے کہ لیکن ہمارے لیے کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیا نیکی کے کام ہے؟ کیا کیا نیکی کے ایسے کام ہیں جس میں ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور کون کون سے ایسے کام ہیں جسے ہمیں لوگوں کی مدد نہیں کرنا چاہیے، جو نیکی کے کام نہیں ہیں؟ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نیکی کے کاموں کے ایک دوسرے کے لیے مدد کرو گے تقوی کے کاموں پر تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور نہ تم اب جیسے کہ کوئی اگر کسی کی آپ ہیلپ کیسے کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کہ آپ سپوز کہ جیسے لنک پوسٹ کر دیا آپ نے، تو آپ نے نیکی کے کام میں میری ہیلپ کر دی۔ کسی نے کسی کو یہ بتا دیا کہ یہاں پر قرآن کی کلاس چل رہی ہے، یہاں پر کسی کے غریبوں کے لیے آپ نے کوئی ایسا راستہ بتا دیا، جیسے کہ کسی کو آپ نے سلائی سکھا دی، یا آپ نے کوئی ٹیوشن کلاس پڑھا دی، تو یہ کیا ہے؟ نیکی کے کاموں میں آپ مدد کر رہے ہیں۔ اب یا پھر صرف آپ نے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صرف چھوٹا موٹا کام بیٹھے بیٹھے آپ نے اسٹیٹس پہ کسی کی کلاس کے بارے میں آپ نے شیئر کر دیا کہ فلاں ٹیوشن کلاس ہے، تو آپ نے نیکی کے کام میں ان کی مدد کر دی۔ کوئی غریب شخص ہے، وہ ٹیوشن لے کے اپنا گزارا کر رہا ہے، یا کوئی سلائی کلاس کر کے اپنا گزارا کر رہا ہے، آپ نے اس کا ایک ایڈ بنایا، اپنے فیس بک پہ ڈال دیا، اپنے انسٹاگرام پہ ڈال دیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ نیکی کے کاموں میں آپ نے ان کی مدد کر دی، یعنی کہ وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اگر وہ آپ ان کے لیے مدد کر رہے ہیں تو۔ اب کوئی
قرآن پڑھاتا ہے تو آپ نے ان کے بارے میں بتا دیا لوگوں کو کہ یہ فلاں شخص قرآن پڑھا رہا ہے، بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، اسکول کی کوئی تعلیم دے رہا ہے، آپ نے اس کے بارے میں بتا دیا. تو یہ کیا ہے؟ نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرنا. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے خالی آج کل تو بہت اچھا آسان کا طریقہ ہو گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اسٹیٹس پہ کسی کی اچھی بات شیئر کر سکتے ہیں کہ فلاں فلاں کلاس ہے، فلاں لنک ہے، فلاں نئی جگہ نئی کلاس شروع ہو رہی ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک ڈالنے سے بہت سارے لوگ وہاں پر جوائن ہو جائیں. پھر اسی طریقے سے دیکھیے کہ منڈے تھرسڈے کا جو ریمائنڈرز ہم لوگ ڈالتے ہیں، ہماری بہت ساری بہنیں منڈے تھرسڈے کا ریمائنڈر ڈالتی ہیں اسٹیٹس پہ، اور مجھے نہیں پتا اور انسٹاگرام وغیرہ پہ بھی ڈالتے ہوں گے. تو وہاں پر دیکھیے کہ ایک اگر ڈالنے سے کسی کو ریمائنڈ ہو جاتا ہے کہ ارے کل منڈے ہے، آج ہم لوگ سحر کر سکتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہو گیا، نیکی کاموں میں مدد ہو گئی ایک دوسرے کی، تقوی کے کاموں میں مدد ہو گئی. پھر اسی طریقے سے ریمائنڈرز بھی ہو گئے، نماز کا صلاح ریمائنڈر. اس طریقے سے ہم لوگ اذکار ریمائنڈرز ڈالتے ہیں جو گروپ میں، اس کا بھی یہی ہے کہ یہ بھی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں کہ سب کو ریمائنڈ ہو رہا ہے کہ ارے ہمیں اذکار پڑھنا ہے، ارے ہمیں مارننگ اذکار پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیسی ہیں، ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروانی ہے. کس لیے؟ نیکی کے کاموں میں، تاکہ ہمارا بھی حصہ پڑ جائے، پھر آپ کا بھی اس میں برابر کا حصہ مل جائے گا. تو اس طریقے سے نیکی کے کاموں میں تو مدد کرنی ہے، لیکن ولا تعاونوا علی الاسم، مگر کیا ہے، گناہ کے کاموں پر، زیادتی کے کاموں پر تم کسی کی مدد نہیں کرو گے. کوئی اب یہ اس میں کیا 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 ایگزامپلس آ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ رہے گا کہ دونوں کے ایگزامپلس آپ نے کل ڈھونڈ کے لانا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ویک، سوری کل نہیں، نیکسٹ ویک. کیا کیا اور چیزیں ہیں جو ہم نیکی کے کاموں پر مدد کر سکتے ہیں، اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم نیکی کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں ہم کو مدد نہیں کرنی ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں لکھ رہا ہے، کوئی ایک ہے جیسے قرآن کے خلاف کوئی لکھ رہا ہے، صرف اس کو اگر پین اٹھا کر بھی دے دیا تو وہ بھی اس کے کام میں شامل ہو گیا. یعنی کہ صرف پین پڑا ہوا ہے، اس نے کہا کہ مجھے پین اٹھا کر دے دو. ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی بات لکھ رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کوئی بات لکھ رہا ہے، تو وہ لکھ رہا ہے تو اس کو تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن صرف کسی نے اس کو پین اٹھا کر دے دیا، اس کا مطلب یہ کہ اس نے اس کی مدد کر دی. اسی طریقے سے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، صرف اس لیے کہ آپ کے اس کے پاس نمبرز بڑھ جائیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ہمارے آس پاس، کہ ان کا ایک نام بنا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سرکل میں رہیں، ہم ان کے فرینڈز کی لسٹ میں رہیں. تو اب وہ غلط بھی کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو روکا نہیں جا رہا ہے، ان کو غلط نہیں کہا جا رہا ہے. تو یہ بھی کیا ہے، ان کے ساتھ مدد ہی ہوگی، تعاون ہو گیا نا یہ. تو ان کے گناہ پر ان کی مدد کی جا رہی ہے. کوئی اگر چوری کے کام کر رہا ہے، اب ایک دوست ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، آپ اس کو روک نہیں رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ سن رہے ہیں، ہاں ہاں صحیح ہے، تم تو صحیح کہہ رہی ہو، ہاں تم تو ہمیشہ ہی صحیح تھی. اب یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ تو تعاون ہو گیا نا اسم پر، گناہ پر تعاون، یعنی کہ گناہوں پر. یہاں پر دیکھیے کہ گناہ پر آپ نے اس کی مدد کر دی، یعنی کہ اس کو تو آپ نے یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے روک دینا چاہیے، نہیں نہیں تم ایسے مت بولو، یہ گناہ کی بات ہے، ہم کو ایسے نہیں بات کرنی چاہیے، کسی کے بارے میں ہمیں ایسے نہیں بولنا چاہیے. کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم رک جاتے، ہم روک دیتے اس کو، بلکہ ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں کہ ہاں فلاں تو ہے ہی ایسی، ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو. کہ اکثر ہمارے رشتوں میں یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ فلاں کی ننند اب کوئی آ رہی ہے اپنی ساس کی برائیاں کر رہی ہے اپنی سہیلی کے سامنے، تو سہیلی کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ اس کی ہاں میں ہاں نہ بھرے. اگر وہ اس کی ہاں میں ہاں بھر رہی ہے تو اس کا مطلب تعاون علی الاثم، کہ وہ کیا کر رہی ہے، مدد کر رہی ہے گناہ پر، عدوان اور زیادتی پر. یعنی کہ یہ گناہ ہے، گناہ کے کاموں میں اس کی مدد کر رہی ہے. ہاں ہاں تم ایسے ہی کرو، تم تو ان کو اچھے سے جواب دو. شوہر بیوی میں کوئی لڑائی ہو رہی ہے تو اب بحثیں ہو رہی ہیں، اب وہ جا کر اپنی میکے میں سنا رہی ہے یا اپنے کوئی دوست کو سنا رہی ہے کہ میرا شوہر فلاں ہے، ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے. کیسے آج کل مائیں جو ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے دین کا، جہالت والی جو مائیں ہیں، کیسے سکھاتی ہیں اپنی بیٹی کو، ہاں ہاں تم بھی ایسے ہی جواب دو، تم تو ایسے ہی کرو ان کے ساتھ، تم تو ان کو مزہ چکھاؤ، تم تو ایسے کر دو، تم تو وہاں پہ لڑائی کر لینا، تم تو ایسی بحث کر لینا. یہ سکھایا جاتا ہے آج کل. تو یہ جہالت والے جو گھروں میں نا اس طریقے کی بات ہوتی ہے. لیکن جو کوئی نیک لوگ ہیں تو پھر وہ نیکی کے کاموں پر صرف مدد کرتے ہیں، برائی کے کاموں میں نہیں مدد کرتے. پھر وہ
تو یہاں پر یہ اگر کوئی ایسے ہیلپ کر رہا ہے، کوئی گناہوں کے کاموں میں ہیلپ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، شدید العقاب ان کے لیے آ رہا ہے کہ گناہوں کے کاموں پر مدد نہیں کرنا ہے، چاہے وہ اپنی بہن ہو، چاہے وہ اپنا بھائی ہو، چاہے وہ اپنے بچے ہوں۔ اور اس میں بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا اب میرے بچے ہی ہیں، اب میں ان کو کیسے مدد نہیں کروں، جانے دو کوئی بات نہیں، اب بیچاری نہیں تو ڈپریس ہو جائے گی، نہیں تو میرے بارے میں کیا سوچے گی، میری فلاں دوست ہے، یہ تو میری بہت کلوز ہے، میرے بارے میں کیا سوچے گی اگر میں اس کی مدد نہیں کروں گی تو یہ ایسی باتیں پھر انسان کو یہ نہیں سوچنا ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا، کہ کیا میں تعاون علی الاسم تو نہیں ہو رہی، میں اس بات پہ تو نہیں ہاں جا رہی کہ میں گناہ پر کسی کی مدد کرنے والوں میں سے تو نہیں بن جا رہی ہوں۔ تو یہ نہیں سوچنا، انسان کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں یہ نہیں لوگوں کے پاس اپنے پوائنٹس بڑھانا ہے، اپنے مارکس بڑھانا ہے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے ہماری ساس ہوں، چاہے ہمارے ٹیچرز ہوں، یا جو بھی کوئی ہمارے بڑے ہوں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ان کے پاس نمبر بڑھ جائیں، ہماری ایک ان کے پاس امیج بن جائے، تو ہاں میں ہاں کر رہے ہیں، ہاں میں ہاں کر رہے ہیں، ہاں بالکل بالکل آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو ایسی بات وہاں پر کہی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ بالاسم والعدوان ولا تعاونوا، تم مدد نہ کرو ایک دوسرے کی گناہ پر اور زیادتی پر، واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا، تو وہ ہر کام پھک پھک کر ختم رکھتا ہے، اس کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ چلو کوئی نہیں جب کا جب دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ لوگ ایسے ہمارے آس پاس ہوتے ہیں جو اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے، تو ان کا کیا بات ہوتی ہے ان کی، ہاں چھوڑو جب کا جب دیکھیں گے، ہاں قیامت جب ہوگی جب دیکھیں گے، جب اللہ کے پاس جائیں گے جب دیکھیں گے۔ ایسے نڈر ہوتے ہیں وہ کہ گناہوں پر، کہ انہیں بالکل کسی بات کا ڈر نہیں لگتا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تقوی والے نہیں ہوتے پھر وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، جن کے دل میں تقوی ہے تو وہ پھر کیا ہے، اللہ سے ڈر ڈر کے قدم رکھتے ہیں کہ نہیں اگر ہم یہ کریں گے تو کیا ہوگا، وہ کریں گے تو کیسے ہوگا، یہ غلطی ہو گئی ہم سے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں ہماری پکڑ تو نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ ہر لمحہ ان کے دل میں کیا خیال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور ہر لمحے ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کیسے کر لیں، اللہ کو خوش کیسے کر دیں۔ تقوی والے ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی والا بنائے۔ کیا دعا ہے اس کی، اللہم آتی نفسی تقواہا، اتنا بھی آپ بولیں گے نا تو اللہ انشاءاللہ العظیم ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ آگے دعا بھی پڑھی ہے وہ، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیوہا ومولاہا۔ حرمت علیکم المیتۃ، اور تم پر حرام کر دیے گئے، میتتا مردہ جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما احل اور جس پہ پکارا جائے، جس پر نام پکارا جائے، لغیر اللہ غیر اللہ کا، اس پر اب یہاں پر دیکھیے حرام کون کون سے ہیں چیزیں، 4 چیزوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ ایک تو ہے مردار، دوسرا ہے مردار، پھر خون، سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے یا اس کے نام سے ذبح کی جائے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ بہت ساری جگہ پہ ایسا آتا ہے کہ اب یہاں پر خون حرام ہے، اس لیے موت کی ہر وہ صورت جس میں سے خون جسم سے نکل نہ سکے، یعنی کہ خون اندر ہی رہ گیا، اگر کوئی جانور کو ذبح کرے اور خون نہیں نکلا اس کا، تو وہ بھی پھر حرام ہے۔ ایسی ہی صورتوں میں یہاں پر دیکھیے کسی کا گلا گھٹ کر مرنے کی ہے، کوئی جانور گلا گھٹ کے مر گیا، کوئی بکری ہے، کوئی گائے ہے، پھر اسی کے آگے کئی صورتیں ایسی کہ گلا دبا کر یا مروڑ کر مار ڈالے، یا رسی کا پھندا لگ جائے، یا گردن کسی درخت کی شاخوں میں پھنس جائے اور جانور مر جائے۔ تو دوسری صورت چوٹ یا ضرب سے مرنے کی ہے، تو یہ چوٹ کسی پتھر وغیرہ کی بھی ہو سکتی ہے اور لاٹھی وغیرہ کی بھی۔ تو تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ گر کر مرنا، چاہے کسی پہاڑی یا درخت سے گر کر مر جائے، یا کسی گڑھے میں یا کنویں یا ندی نالے میں گر کر مر جائے۔ تو چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کسی سینگ دار جانور یا اپنے سینگوں سے لڑنے اور اس میں کوئی مر جائے، تو یہ سب جانور مردار حرام ہے، کیونکہ ان کا خون نہیں نکلا نا، خون تو بہا نہیں ان کا، جب تک جانور کو ذبح کر کے اس کا خون نہیں بہا دیا جاتا تو وہ پھر ہمارے اوپر حلال نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ سارے جانور، اب اس میں حرمت والوں میں سب سے پہلے کیا آیا، مردہ جانور، اور ودمو اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، یہ تو ہم بار بار پڑھتے آ چکے ہیں کہ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے،
وما اہل اور جو غیر اللہ کا نام لیا گیا. اب غیر اللہ کے کیا نام ہو کیا کہاں پر ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ اس پر بسم اللہ نہیں پڑھا گیا. اب آج کل یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر درگاہوں پر لے جا کر ذبح کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے وہاں لے جا کر. تو وہاں پھر وہ پھر گوشت بھی اگر کسی نے کھلایا ہے کھلا کر، تو وہ بھی کھانا پھر ہمارے لیے حرام ہے پھر، کیونکہ وہ اللہ کا اس پر بسم اللہ نام نہیں لیا گیا نا. تو پھر یہ ساری چیزیں پھر حرام کی لسٹ میں آ جائیں گی. کہیں جا کر ذبح کر رہے ہیں، نیاز نظریں نیازیں پیش کر رہے ہیں، اللہ کا نام اس پر نہیں لیا جا رہا ہے. تو یہ جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام سے مشہور کر دی جائے. اب یہاں پر ہمارے پاس جہالت میں یہی ہوتا ہے کہ کہیں جا جا کر تو پھر اللہ ان کے ناموں کے ذبیحہ کرتے ہیں، اور پھر وہ کھانے بنا بنا کر کھلاتے ہیں. فلاں درگاہ پر جا رہے ہیں، وہ بیٹا ہوا تو نظر پوری کرنے جا رہے ہیں، بیٹی ہوئی تو نظر پوری، اولاد ہو گئی تو نظر پوری کرنے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آستانے ہیں یا پھر ایسے جگہیں ہیں جہاں پر لوگ پہلے کے زمانے میں جا کر لوگ کیا کرتے تھے کہ وہاں پر اپنے جانور ذبح کرتے تھے. تو یہ ساری جیسے میلے لگتے ہیں، عرس لگتے ہیں کوئی درگاہوں پر، وہاں جا کر لوگ کیا کرتے ہیں اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی میں آ جائے گا. نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے، جو یعنی کہ ایسی نظر جو پھر غلط کاموں کے لیے کی گئی ہے. جیسے کہ اب اگر مجھے اولاد ہوگی تو میں فلاں بزرگ کے نام سے ذبح کروں گا، تو یہ صحیح نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہاں بتا دیا گیا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے. یہاں دوسری چیز میں جو آ رہی ہے وہ احل لغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی پر نام پکارا جائے. کیونکہ اللہ کے لیے اگر ہم وہی چیز، اب جیسے کہ جانور تو ذبح کر ہی رہے ہیں، تو لوگ سوچتے ہیں چلو یہاں ذبح کرنے کے بجائے فلاں درگاہ پہ جا کے ذبح کرتے ہیں، وہاں کے غریبوں. ٹھیک ہے، غریبوں کو تو آپ کھلا رہے ہیں، لیکن کہاں ذبح کر رہے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں پر لوگ اپنی نظریں نیازیں پوری کرنے آتے ہیں، وہاں جا کر آپ نے ذبح کر دیا تو اس کا مقصد ہی بدل گیا پھر. تو یہاں پر وہ بات ہے کہ لغیر اللہ اور والمنخنقۃ، اور گلا گھٹنے سے مر جانے والا. یہاں پر ابھی ہم نے دیکھا جو بھی ساری چیزیں کہ چوٹ لگنے سے، والموقوذۃ اور چوٹ لگنے سے مر جانے والا، والمتردیۃ اور گر کر مرنے والا، والنطیحۃ اور جو کسی کے سینگ سے مر جائے، وما اکل السبع اور جس کو کھا جائے درندے، الا ما زکیتم مگر جس کو تم ذبح کر لو، وما ذبح اور جو جانور ذبح کیا جائے، علی النصب آستانوں پر، وان تستقسموا اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو، بالازلام فال کے تیروں سے. پہلے کے زمانے میں عرب میں کیا ہے، فال گیری کا بہت رواج تھا. اب یہ اوپر کی ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئی کہ کون کون سی چیزوں سے مرا ہوا جانور ہمارے اوپر حرام ہے. ہاں، اگر کوئی جانور فوراً مر گیا اور اس کو مطلب اس کو زخمی ہو گیا اور مرنے پر ہے، اس کو ذبح کر لیا جائے، تو پھر وہ پھر ہمارے لیے حلال ہو سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے فال گیری کا جو آ رہا ہے بات، تو یہاں پر پہلے کے زمانے میں کیا تھا، پہلے بہت لوگ فال نکالتے تھے. عرب میں فال گیری کا بہت رواج تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ ہجرت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ سراقہ بن مالک جو تھے، آپ کا تعاقب کرنا چاہا. سراقہ خود کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے تھے، تو ان جو سراقہ بن مالک جو تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکل رہے تھے ان کی تلاش کے لیے. تو انہوں نے کہا، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا تاکہ جلد از جلد انہیں جا کر پکڑوں. جب میں ان کے قریب پہنچا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر گیا. میں نے اٹھ کر اپنا ہاتھ اپنے ترکش میں ڈالا. ترکش کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے تیر نکال کر یہ فال نکالی کہ میں ان لوگوں کو نقصان پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں، مگر فال میں وہ چیز نکلی جو مجھے پسند نہ تھی. تو پھر میں نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور فال کی کوئی پرواہ نہیں کی. یعنی کہ وہ لوگ کیا فال نکالتے تھے کہ یہ کام کروں یا نہیں کروں. تو اس طریقے سے وہ لوگ فال گیری کرتے تھے. تو یہاں پر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جس فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں. ذالکم فسق، یہ ساری جو پیچھے لسٹ بتائی گئی، یہ سارے کے سارے گناہ کے کام ہیں. فسق کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کے کام کو. الیوم یئس الذین کفروا، آج کیا ہے؟ الیوم آج، یا عیسیٰ نا امید ہو گئے، الذین وہ لوگ یا جنہوں نے کفر کیا،
من दीनिकुम तुम्हारे दीन में, फला तख्शौहुम तो तुम ना डरो इनसे, वख्शौनी मुझी से डरो। यानी कि देखिए किसके बारे में बात आ रही है कि जो लोग आज यानी कि आज काफिर तुम्हारे दीन से पूरी तरीके से मायूस हो गए। अब देखिए कि जब दीन आ गया, रसूल आ गए, इस्लाम इतना ज्यादा फैलता जा रहा है, चारों तरफ से इस्लाम फैल रहा है, तो काफिर क्या है, मायूस हो गए। तो अब हमें जरूरत नहीं है उनसे डरने की। पहले क्या थे कि वो लोगों का बहुत ज्यादा ज्यादा वो लोग थे और इस्लाम बहुत कमजोर था, तो लोग उनसे डरते थे कि अब ये क्या करेंगे, हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए कि अब तो अरूज हासिल हो चुका है, इस्लाम को इतना अरूज हासिल हो चुका है कि काफिर अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी इनकी राहें नहीं रोक सकते। अब कुफ्र के गालिब आने की उम्मीद रख सकते हैं, यानी कि अब कुफ्र नीचे हो रहा है। पहले के ज़माने में ये होता था कि वो उन्हें तकलीफ़ें देते थे, परेशान करते थे। जैसे कि हमें पता है इस्लाम की जो हम तारीख़ देखते हैं, हम हिस्ट्री देखते हैं कि जब इस्लाम स्टार्ट हो रहा था, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले-पहले लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे, तो लोगों के ऊपर कितने ज़ुल्म हुए। क्योंकि जब क्या था, काफ़िर लोगों का गलबा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो लोगों की तादाद ज़्यादा थी, मुसलमानों की तादाद कम थी। लेकिन आज अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आज काफ़िर तुम्हारे दीन से पूरी तरीके से मायूस हो गए। अब उनको पता चल गया कि चारों तरफ इस्लाम फैल गया, नबी आ गए, कुरान आ गया, लोगों को तालीमात हो गई, तो अब क्या बात है, अब उनसे डरने की ज़रूरत नहीं। लिहाज़ा इनसे मत डरो, फला तख्शौहुम वख्शौनी, मुझी से डरो। हम क्या करते हैं, बार-बार हम अब ये तो उन लोगों की बात हो रही है, लेकिन एक जनरल बात देखिए आज के ज़माने में हम लोगों से कितना डर रहे होते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? हमें ये फ़िक्र नहीं होती कि अल्लाह क्या सोचेगा? हम अगर ये नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे बारे में क्या फ़ैसला कर देगा? कहीं अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो जाएगा? आप देखें कि हमारे दिमाग में बार-बार ये ख़्याल नहीं आता है कि अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए कहीं। अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएगा, मैं ये करूँगी तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। बल्कि हम ये कहते हैं कि नहीं-नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? हर एक की ज़ुबान पर ये जुमला होता है, नहीं-नहीं लोग क्या कहेंगे? लोगों से हम कितना डरते हैं। यहाँ पर देखिए कि लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डरने की ज़रूरत किससे है? अल्लाह से डरने की ज़रूरत है। ठीक जैसे कि मैं बार-बार बताती हूँ कि हम रोड पर हम बाज़ार में हैं, हम नमाज़ नहीं पढ़ते, हम क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? बड़ी नेक बनती है, बड़ी ईमान वाली बनती है, बड़े लोगों को दिखा रही है। तो हमें क्या करना है, लोग क्या कहेंगे इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम अपने दीन पर कायम रहें, हम अपने अल्लाह को मनाएँ, चाहे वो बाहर हों, चाहे वो खड़े हों, चाहे बैठे हों, चाहे बाज़ार में हों, चाहे महफ़िलों में हों। तो इसी तरीके से कल ये भी बात हुई कि महफ़िल में अगर आप पर्दा कर रहे हैं, सारी लोग एन्जॉय कर रहे हैं, तो आप ये ना सोचें कि मैं अकेली पर्दा करूँगी तो लोग क्या कहेंगे? तो बात वही आती है इंसान के दिल में कि लोग क्या कहेंगे? कि हाँ, ये तो अकेली है और क्या ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बताना चाहती है। तो हमें हर वक़्त क्या करना है? वख़्शौनी अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि सिर्फ़ मुझी से डरो। अगर हमारे दिल में अल्लाह का खौफ आ जाएगा ना, तो लोगों के दिलों में भी एक हैबत पैदा हो जाएगी। लोग आपको मुँह उठा के कुछ नहीं बोल सकेंगे, आप ये ऑब्ज़र्व करें आप। आप प्रैक्टिकली ये करके देखें और कई बहनों ने इस बात पर हमारे डिस्कस भी की थी कि पहले हम लोगों से डरते थे, लोग हम पे हावी होते थे। उनके दिलों में कोई हैबत नहीं थी, बल्कि हमारे दिलों में उनकी हैबत हुआ करती थी। और जब से हमने अल्लाह से डरना शुरू किया, जब से हम कुरान से जुड़ गए, हमारे दिल में तक़वा पैदा हो गया, जब हम अल्लाह से डरने लग गए, तो लोगों के दिल में एक हैबत, एक डर पैदा हो गया। लोग मुँह उठा के कुछ नहीं बोलते। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, फला तख्शौहुम, ना उनसे डरो तुम, वख्शौनी और मुझी से डरो। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। तो देखिए आज क्या है, दीन पूरा हो गया, मुकम्मिल हो गया। अल यौमा आज अकमल तू मैंने मुकम्मल कर दिया। अकमल कैसे है, मुकम्मिल से। आज मैंने मुकम्मल कर दिया, लकुम तुम्हारे लिए, दीनकुम तुम्हारा दीन, व अतमम तुम और मैंने पूरी कर दी। अतमम तुम कैसे है, तमाम करने से, पूरी करने से। अलैकुम तुम पर, नेमती अपनी नेमत, व रदी तू लकुमुल इस्लाम दीनन और मैंने पसंद कर लिया तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन। अब यहाँ पर देखिए कि आज पूरा दीन कंप्लीट हो गया। दीन तकमील दीन का क्या मतलब है यहाँ पर? ये यानी कि दीन से मुराद शरीयत के तमाम उसूल है, हिदायत है, अहकामात हैं। इन अहकाम पर अमल पैरा होने का वो तरीका है जो नमूना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों के सामने पेश फरमा दिया। जिसका मतलब ये है कि इसके बाद मुसलमानों की ज़िंदगी के किसी भी पहलू में, चाहे वो घरेलू हो, चाहे बाहर के कोई मसाइल हों, तो इसमें कोई भी उसूल इस्लाम में से
لانے کی اور باقی جمع کرنے کی یا بنانے کی ضرورت اب باقی نہیں رہی۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ سارے اصول طے ہو چکے۔ اب اس لحاظ سے اسلام میں موجودہ جو ہے دور میں، تو یہاں پر اب کوئی گنجائش نہیں باقی رہی کہ اب اسلام میں چینجز کریں۔ اب اگر دیکھیے کہ اسلام پورا کا پورا مکمل ہو گیا، اگر اسلام میں چینجز ہوتے تو آپ دیکھیے کہ 1400 سال یا اس سے زیادہ ہو گئے۔ اب اگر ہر سال ایک ایک چینجز ہوتے تو کتاب، اگر یہ کتاب میں ہی چینجز کرتا کوئی، تو دیکھیے کہ 1400 چینجز ہو جاتے اس میں۔ تو یعنی کہ ہر انسان اپنی مرضی سے چینجز کرتا نا، نہیں میں سمجھتا ہوں کہ نماز ایسی پڑھنی چاہیے، نہیں میں سمجھتی ہوں کہ وضو ایسے کرنا چاہیے، نہیں میں سمجھتی ہوں کہ اب ہر کوئی علم والا اس طریقے کی باتیں کرتا اگر، تو پھر کیا ہوتا؟ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بس کلوز کر دیا چیپٹر کہ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، یہ ڈوز ہیں، بس ختم ہو گئی بات۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، نبی نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری نئی جو اگر دین میں ایجاد ہو رہی ہیں، وہ ساری قائم میں آئیں گی، پھر وہ بدعات میں آئیں گی پھر۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے طے کر دی، ساری چیزیں بنا دی اور مکمل ہو گیا اسلام۔ اب کوئی یہ نہیں ہے کہ اب یہ کیسے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کو قرآن میں بہت سا ہر چیز کا ہمیں علم مل جاتا ہے، اور باقی جو بچی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کیسے سونا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے وضو کرنا ہے، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، نہانے کا طریقہ، کیسے ہر چیز کا، جنابت کا، حیض کا، سارے مسائل ہمیں پتہ چل گئے۔ اب یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ارے یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ ہر چیز، ہر مسئلہ اسلام میں سارا کچھ بتا دیا گیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، اور اب دین مکمل ہو گیا ہے۔ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے انسان پر، اور بالخصوص مسلمانوں پر سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ایسی جامع ہدایات اور احکامات عطا کر دیے جس سے دنیا کی زندگی بھی کامیاب اور خوشگوار ہو جاتی ہے، اور آخری جو نجات ہے وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی انسان کامیاب ہو گیا اور دنیا میں بھی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر جو قرآن پر عمل کر لے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو عمل کر لے، تو وہ دونوں طرف ہی کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کو ضرورت نہیں ہے کہ چلو اگر دنیا میں اس کو، اب کوئی انسان دنیا کمانے کے لیے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اب اس کو آخرت کی تو کامیابی اس کو نہیں ملے گی کیونکہ اس نے تو ٹائم ہی نہیں نکالا۔ لیکن یہ کہ اسلام پر اگر کوئی عمل پیرا ہو رہا ہے، دین پر عمل پیرا ہو رہا ہے، قرآن کو سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈونٹس اینڈ ڈوز کی پرواہ کر رہا ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ دونوں جہاں میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے کہ اس میں اب کوئی اس میں چاہے کتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز ہوں، چاہے کتنے بڑے بڑے عالم ہوں، اب وہ اسلام میں کوئی چینجز نہیں کریں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، کل تک کسی غیر اللہ کے نام پر زبانی کرتے تھے، آج کر سکتے، ایسا کوئی نہیں کہے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اچھا کل تک مردہ جانور حرام تھا، آج ہم اس کو حلال کرتے ہیں، نہیں، ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ بلکہ جو طے ہو چکی ہیں باتیں، وہ طے ہو چکی، اب وہ فکس ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ کوئی چیز ہوگی نہ، اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہوگی نہ، ادھر نہ ادھر۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا تمہارے لیے، تم مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ ظاہر ہے یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ دین جو ہے ہمارا ہمیں صحیح جینے کی راہ دکھاتا ہے، کیسے جینا ہے۔ آپ دیکھیے کہ غیر مسلموں میں دیکھیے کہ نہ ان کے پاس کوئی قرآن ہے، نہ ان کے پاس کوئی نبی ہے، تو ان کے پاس کیسی بہرا روی ہے کہ ان کے پاس بڑوں کا ادب نہیں ہے، لڑائی جھگڑے اور بے حیائی، بے پردگی، اس وجہ سے اتنے زیادہ ان کے پاس زنا کے کیسز ہوتے ہیں بے پردگی کی وجہ سے، اور اس اخلاق ان کے اتنے گرے ہوئے ہیں کہ لڑائی جھگڑے، ماں سے بچوں کی لڑائی، بچے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ جہالت ہے اور دین سے دوری۔ اگر ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، تو ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کتنا بھی ماں باپ اگر بحث کر رہے ہیں، بچے ان کو پلٹا کے جواب نہیں دیں گے، ان کو گالیاں نہیں دیں گے، ان کو بحثیں نہیں کریں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو، دین اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیے کہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ دین جو ہے، اسلام ہے، دین جو ہے انسان کو ایک اچھا انسان، با اخلاق انسان بنا دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو سکھائی گئی کہ پہلے انسان جہالت کے دور سے گزر رہا تھا نا، تو ان کو نہیں پتا تھا کیسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا لڑکیوں کو، کیسے لوٹ مار کر دی جاتی تھی، خون خرابے عام تھے، کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی، کوئی اس کی پنشمنٹ نہیں ہوا کرتی تھی۔
تو یہاں پر یہ ساری چیزیں دین جب اللہ تعالیٰ نے دین ہمارے لیے بھیج دیا اور پوری ہم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا، پھر اب یہاں پر دیکھیے پھر یہ کیسے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں ایک نعمت کی طرح ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے کہ پھر آپ کیا کرو تم وَرَضِيتُ لَكُمُ دِينُ الْإِسْلَامِ أَفَمَنِ اضْطُرَّ، اور پھر جو کوئی لاچار ہو جائے، فی مخمصۃ، مخمصہ کس کو کہتے ہیں؟ بھوک کو، غیر متجانف، اور نہ مائل ہونے والا، جھک جانے والا، مائل ہونا مطلب جھک جانے والا، لِإِثْمٍ، گناہ پر جھک جانے والا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے کہ حرام چیزیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں، اب یہ صرف کس کے لیے ہے؟ تھوڑی سی چھوٹ کس کے لیے ہے؟ جو لاچار ہو جائے بھوک میں۔ اور اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ کئی انسان ایسی جگہ پہ پھنس گیا کہ ڈیزرٹ میں پھنس گیا، کوئی جنگل میں پھنس گیا، اب اس کے پاس اتنی بھوک لگ رہی ہے اس کو کہ اب وہ مرنے پر آ گیا، اب اس کے پاس کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی پینا نہیں، سوائے اس کے کہ اس کے پاس ایک مردہ جانور پڑا ہوا ہے، تب وہ اس کو کھانے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تب وہ کیا کرے؟ اس کو کھا لے۔ لیکن یہ بھوک کی وجہ سے لاچار ہو گیا، اب مر جائے گا، مر ہی جائے گا اگر نہیں کھائے گا۔ ایسی چیز جو حرام کی لسٹ آ رہی ہے، پیچھے جو ہم نے چیزیں حرام دیکھی تھی، وہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں، اگر وہ اتنا زیادہ مجبور ہو گیا کہ وہ بھوک سے مر جائے گا تو وہ کھا لے اس میں سے تھوڑا سا، لیکن نہ مائل ہونے والا ہو گناہ پر۔ اب گناہ پر مائل ہونے والا کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کھا رہا ہے، چلو انجوائے کرو، اب تو مزے کی چیز، ہماری پسندیدہ چیز جیسے کہ شراب ہے گئی، اب وہ حرام ہے، اب وہ نہیں پی رہا تھا، لیکن اب کبھی کوئی میڈیسن میں اس کو پینے کے لیے کہا تو اس کو تو بڑا مزہ آ رہا ہے، چلو اور زیادہ پی لوں، اب 2 کے بجائے 4 بار پی لوں، میڈیسن ہی ہے، چلو کوئی نہیں، مجھے اس سے نشہ بھی آ رہا ہے۔ تو یہ مائل ہونے والا نہ ہو گناہ کی طرف کہ چلو اچھی بات ہے، اب تو یہاں پر حلال ہی ہو گیا نا ہمارے لیے، تو ہم مجبور ہو گئے، اب تو ہمارے پاس دوسری چیز کھانے کو پینے کو نہیں ہے، چلو یہی ہے تو اب کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، انجوائے کر کے، بلکہ وہ صرف اتنا کھائے کہ جس سے اس کی بھوک مر جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 3 تک ہی رکھتے ہیں، کہ آگے کا انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک دیکھیں گے، اس کے آگے پھر نئے احکامات شروع ہو رہے ہیں جو کہ ڈیٹیل ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔